آج جو کئی جمعوں سے اس کا سلسلہ چل رہا ہے، معاشرت سے متعلق بے شمار احکام پر مشتمل یہ صورت ہمارے معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ کرے ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ عمل بعد میں ہے، علم پہلے ہے۔ پتہ تو چلے کہ اس سے متعلق اللہ نے کیا حکم دیا ہے، پھر اس پر جو ہے وہ عمل کی توفیق ہو جائے گی۔ آیت کا پس منظر یہ ہے، اس آیت کا پس منظر رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک کا نام ہے حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی، ان کے والد گرامی حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے، قبیلے بنو مستلق کے سردار تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس جب جانے لگے تو انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ میں اپنی قوم میں جا کر تبلیغ کروں گا۔ ہر صحابی دائی تھا، دین کا دائی۔ ہمارا ہاں تو یہ ہے نا کہ یہ ایک صاحب محدث حدیث جانتے ہیں تو وہ تفسیر سے واقف نہیں، یہ تفسیر جانتے ہیں تو فقہ سے واقف نہیں، یہ فقہ جانتے ہیں تو لوگوں کو اصلاح دعوت سے واقف نہیں، ایک ایک شعبے اپنائے ہوئے ہیں۔ لیکن صحابی رسول جو وہ آن واحد میں وہ محدث بھی ہے، وہ فقیہ بھی ہے، وہ دائی بھی ہے، وہ مجاہد بھی ہے۔ رات کو جو ہے اللہ کے سامنے رونے والا ہے اور دین کو تلوار اٹھا کر کافروں کے سر کاٹنے والا۔ یہ صحابہ کرام تھے، ہر صفت ان کی۔ جیسے پرانے جو حکیم ہوتے تھے، پرانے حکیم، وہ سر سے لے کر حکیم اجمل کا نام آپ نے سنا ہوگا نا، حکیم، اس طرح کے جو بڑے حضرات حکیم گزرے ہیں، وہ سر سے لے کر پاؤں تک ہر بیماری کا علاج کیا کرتے تھے۔ آج تو آپ جائیں تو وہ ہارٹ کے اندر بھی بہت سے شعبے بنے ہوئے ہیں، آنکھ میں بہت شعبے بنے ہوئے ہیں، جسم میں کتنے شعبے بنے ہوئے، فلاں یہ فزیشین ہے، یہ سرجن ہے، یہ فلاں ہے، یہ ENT ہے، یہ آئے ہے، فلاں بے شمار چیزیں بنی ہوئی ہیں، اور پھر بھی یہ کچھ بھی نہیں جانتے۔ یہ سب محتاج ہوتے ہیں اس کمپیوٹر کا، وہ جو کہے گا اسی پر یہ کہہ دے گا۔ تو صحابہ کرام اور ہم میں سے یہ ہے، وہ صحابہ کرام وہ ہر فن مولا تھے۔ تو جب یہ مسلمان ہو کر واپس جا رہے تھے تو یا رسول اللہ میں اپنی قوم میں جا کر دعوت کا کام کروں، اگر قوم مسلمان ہو جائے تو میں ان سے زکوٰۃ جمع کر لوں گا، صدقات جمع کر لوں گا، آپ اپنے ایک ساتھی کو بھیج دیں اور تو اس موقع پر میں ان کے حوالے کر دوں گا۔ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت مقرر فرمایا، فلاں تاریخ کو مثلا کہ میں بندہ بھیج دوں گا، ساتھی بھیج دوں گا، عامل بھیج دوں گا، اور اس موقع پر آپ ان کو دے دیجیے گا۔ ٹھیک ہے۔ این موقع پر رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو، جس کا نام ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نام ہے ان کا، انہیں بھیجا، جاؤ قبیلے بنو مستلق سے جن کے سردار حارث بن زرار رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر مبارک ہو گئے، وہ ہیں، ان سے جا کر زکوٰۃ وصول کر کے آ جاؤ۔ میں اس آیت کی تفسیر وہ بتا رہا ہوں جو راجح ہے، اس آیت کی تفسیر وہ بتا رہا ہوں جو راجح ہے اور جس میں کوئی اشکال اعتراض نہیں ہے، جس سے کسی پر انگلی اٹھانے کا موقع نہیں مل رہا۔ پس منظر کے طور پر کئی واقعات اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو صحیح ترین بات ہے وہ نقل کر رہا ہوں۔ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ کی ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زمانے جاہلیت میں قبیلے بنو مستلق کے ساتھ آپس میں لڑائی تھی۔ اب آپ کو پتہ ہے اس طرح کے واقعات ہوں تو انسان جائے تو دل میں خوف تو کھاتا ہے نا۔ آپ لوگ شہر میں رہتے ہیں، آپ کو ان چیزوں کا احساس نہیں ہے۔ گاؤں دیہات میں رات کو سفر ہونا، کہیں قبرستان سے گزرنا ہو، کہیں جھاڑیوں سے گزرنا ہو، تو ڈرپوک آدمی نہیں گزرا کرتا ہوتا، اس کو رات میں کوئی جھاڑی نظر آ جائے تو یہ کوئی جن بوت ہوگا، اپنا چاندنی میں اپنا سایہ نظر آ جائے تو وہ جو ہے اس کو جن بوت نظر آتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے۔ تو وہ تو جیسے انسان کسی سے دشمنی ہو جائے تو وہ کان کھڑے رکھتا ہے ہر وقت، جو ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی دو آدمی بات کر رہے ہوں تو شاید میرے خلاف کوئی بات نہ کر رہے ہوں، یہ سمجھتا ہے۔ تو حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے تو دل میں یہ بات بھی موجود ہے، ان سے تو میری پرانی دشمنی بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ سر پھرا آدمی آ جائے اور اپنا کام کر جائے۔ ہر قوم میں اس طریقے سے لوگ تو ہوتے۔ ادھر حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ، حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے کے سردار زکوٰۃ جمع کی، وہ انتظار کریں آج حضور کا قاصد آئے گا، آج حضور کا قاصد، بس آج کل پہنچنے والا۔ وہ روز روز رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کے استقبال کے لیے گاؤں سے باہر جاتے تھے۔ حضور کا قاصد آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم استقبال کر کے لائیں، مہمان ہمارا۔
ابن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مشہور اور متقدمین مفسرین میں سے بنیادی 4 تفسیروں میں سے پہلی تفسیر شمار ہوتی ہے ابن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، تو وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گاؤں کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ وہ بڑا مجمع باہر نکلا ہوا ہے، اندر وہ ذہن پہلے سے ہے، ایک صاحب نے کہہ دیا یہ تجھے قتل کرنے کے لیے آئے، ایک صاحب نے، اور ابن جریر کے کہنے کے مطابق وہ شیطان تھا، انسان کی صورت میں آیا تھا۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے، ہجرت کا ارادہ تھا، تو آپ سے کبھی مکے کے مشرکین نے آپ کے بارے میں جو مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، تو ایک نے کہا ان کو جلا وطن کر دو، تو ایک صاحب سفید ریش بڑی داڑھی والا، اور یہ بھی کوئی رائے، یہ بھی کوئی رائے، آپ اس کو جلا وطن کرو گے؟ تو وہ تو آپ کون بابا؟ میں نجد کا شیخ، میں شیخ نجدی ہوں، نجد کا شیخ ہوں، اور اب یہ تردید کر رہا ہے، یہ کوئی رائے دے رہے ہیں آپ اس بندے کو باہر بھیجیں گے، جلا وطن کریں گے، اس کی زبان میں جادو ہے، یہ تو بڑا اللہ لشکر جمع کر کے آ جائے گا۔ ایک ایک رائے کو کی رد کر رہا ہے، تردید کر رہا ہے۔ آخر میں رائے کیا طے کر رہا ہے؟ یہ ہر قبیلے کا ایک آدمی اٹھے، نعوذ باللہ، سب مل کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں۔ اب ہاشمی لوگ سارے کے سارے جو قریش کے خاندان والوں سے جو ہے تو خون بہا تو لے نہیں سکتے، بدلہ نہیں لے سکتے، لہذا ہم ان کو اونٹ دیں گے، 100 اونٹ دینا کون سی مشکل بات، یہ رائے ہے۔ تو اب بتایا کہ وہ شیخ نجدی جو تھا وہ انسان کی صورت میں شیطان آیا تھا، تو اس لیے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے شیطان کیسے انسان کی صورت میں آیا تھا۔ تو ابن جریر فرماتے رحمۃ اللہ تعالی، شیطان انسان کی صورت میں آ کر ان سے کہہ دیا کہ یہ لوگ آئے ہیں آپ کو قتل کرنے کے لیے۔ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں پہلے سے بات موجود تھی، خیال تھا، اب ایک نے آ کر اطلاع بھی دے دی، اب الٹے پاؤں وہاں سے لوٹ گئے، حضور کے پاس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں زکوٰۃ لینے کے لیے پہنچا تھا گاؤں، تو وہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے گاؤں سے باہر نکل گئے تھے، میں جان بچا کر واپس آیا ہوں۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ قاصد کو قتل کرنا دنیا میں یہ کسی مذہب میں جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور سفیر کو یوں جو ہے دشمن کے حوالے کرنا کہ یہ آپ اس کو پتہ نہیں کون سی دنیا کہیں گے کہ ترقی یافتہ اور پتہ نہیں کیا جو ہے اپ ٹو ڈیٹ اور ترقی پسند ممالک، یہ نہ کہیں، اس زمانے کی زمانہ جاہلیت کے اندر بھی سفیر کو قتل کرنا اور سفیر کو دشمن کے حوالے کرنا انسانیت سے بڑے کام اور شمار کیا جاتا تھا۔ الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان نے یہ کارروائی بھی کر کے دکھا دی۔ خیر یہ تو پاکستان ہے نا، یہاں تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دے کر لشکر دے کے بھیجا، جاؤ علاقے میں جاؤ اور تحقیق کر لو، واقعتاً اگر ایسا زکوٰۃ کا انکار تو ارتداد ہے نا، مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ اگر یہ والی بات ہے تو ان کے ساتھ جہاد کر لو، قتال کر لو۔ ادھر سے حضرت حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار میں ہیں، ابھی تک حضور کا قاصد نہیں آیا۔ حضور جب ایک دفعہ زبان دیں تو پھر اس میں دوسری بات کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہے کہ فلاں تاریخ کو میرا قاصد پہنچے گا، تو نہیں پہنچا، ہاں حضور ہم سے ناراض ہو گئے ہوں۔ صحابہ کرام کے دل میں کیا باتیں آتی، حضور ہم سے ناراض ہو گئے ہوں، چلو سب چلو۔ بڑے سردار اٹھے، لے کے گئے، راستے میں گئے، ادھر سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ لشکر لے کر آئے، اسلحہ لے کر، ادھر سے یہ جا رہے ہیں، آپس میں ملاقات ہوگی، تم کہاں؟ ہم تو تمہارے قوم پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے، کس لیے؟ آپ نے زکوٰۃ سی، ہم تو اسی کے لیے تو آئے ہیں، ہم لوگ حضور کا قاصد نہیں تشریف لائے تھے، اس لیے ہم آئے ہیں، کہیں حضور ہم سے ناراض نہ ہو گئے۔ اوہو، بات تو یہ ہو گئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے اور واقعہ صاف کھلا، یہ آیتیں نازل ہو گئی۔ اگر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے جو ہے وہ پہلے جیسے ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک آدمی پر جو کہ شیطان تھا اس پر آپ نے اعتماد کیا، تحقیق نہیں کی، حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیق کر لینی چاہیے تھی۔ یہ جو صاحب اطلاع دے رہے ہیں کہ یہ قوم آپ کو قتل کرنے کے لیے آئی ہے، اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا، اپنی طرف سے بھی تحقیق کرنی چاہیے تھی۔ اگر محض اس قول پر اگر لشکر کشی ہوتی اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حملہ کر دیتے اپنی تحقیق کے بغیر، تو پھر تو فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اپنے کیے پر سارے پشیمان ہوتے، ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کو مارا۔